اور ایک اور چیز بھی اس کی لیکسس سے ملتی ہے. لیکسس کا مریض بعض دفعہ رستہ چلتے وہ بھول جاتا ہے میں کہاں ہوں. لیکسس کا اثر جب دماغ پر ہو تو گلونائن میں بھی یہ بات ملتی ہے بعض دفعہ کہ اجنبیت کا احساس. اس میں یہ بڑی نمایاں ہے کہ گھر پہ ہو تو سمجھتا میں گھر پہ نہیں ہوں، باہر ہو تو جگہ کی نہیں سمجھ آئے گی میں کس جگہ ہوں. اس کی ایک چیز ایسی ہے جو اس سے ملتی ہے ہلکائے کتے کے کاٹے سے، یعنی پانی کے بہنے کی آواز اس کو ہجان پیدا کر دیتی ہے اور خوف پیدا کرتی ہے پانی کا. اس میں جو دوائیں دی ہوئی ہیں کینٹ میں، پانی سے خوف یا اس کے نتیجے میں اسپیزم گلے کا، یہ کون سا اسوفیگس کا اسپیزم ہوتا ہے جس سے پانی پھر اندر نہیں جا سکتا، فیرنگس کا. ہاں، تو یہ کینٹ نے لکھا ہوا ہے بیلاڈونا، ہائرسیمس، کینتھرس اور ہائیڈروفوبینم. وہ تو ہے اصل تو وہی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اسٹریمونیم اور ہائیڈروسائنک ایسڈ یہ دو اس میں بہت چوٹی کا اثر رکھتے ہیں. یہ اگر ٹینڈنسی ہو اور خاص طور پر پانی پیتے وقت یہاں اسپیزم پیدا ہو جائے تو اس میں یہ بہت مفید ہیں. اسٹریمونیم تو مستقل علاج ہے کاٹے کا، کتے کے کاٹے کا. پرانے زمانے میں بعض اطباء اسٹریمونیم کھلایا کرتے تھے پوڑیا، بھری ہوئی پوڑیا کی صورت میں ایسے مریضوں کو، اور اچھی رپورٹس ہوتی تھیں. لیکن ہومیوپیتھک میں تو بہرحال یہ اثر انداز ہے. بعض ایسے مریض جن میں کہتے تھے کہ علامتیں ظاہر ہوئی ہیں ان کو میں یہ نسخہ دیتا رہا ہوں، ہائیڈروفوبینم اور اسٹریمونیم، اور الگ اثر سے بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اگر کسی جگہ ٹیکے مہیا نہ ہوں تو میں نے وقف جدید کے معلمین کو دیا ہوا تھا یہ نسخہ کہ وہاں اگر کسی کو کوئی کتا کاٹے تو پتہ ہو یا نہ ہو کہ پاگل ہے، اس کو فوراً یہ دونوں چیزیں دے دیں، اور ہفتہ بھر تقریباً چند دن روزانہ، پھر ہفتے میں 2-3 دفعہ، یعنی ہفتہ بھر نہیں تو چند دن میں پہلے کہتا تھا کہ 3-4 دن روزانہ، پھر ہفتے میں 2 دفعہ کچھ مہینے تک کھلاتے رہیں. تو کسی ایسے کیس میں پاگل پن کے پھر آثار کا پتہ نہیں چلا. ابھی کل ایک قادیان سے خط آیا ہے، ایک سکھ ہیں وہاں جن کو پاگل کتے نے کاٹ دیا تھا، وہ ٹیکے نہیں لگوا سکے تھے، ان میں کچھ علامتیں ظاہر ہوئی ہیں. ان کو میں نے خط میں تو لکھ دیا ہے، لیکن قادیان والے سن رہے ہوں تو فوری طور پر یہ دلوائیں ان کو ہائیڈروفوبینم اور اسٹریمونیم یہ ملا کر اگر بیماری ہو تو 2-3 دفعہ بے شک دن میں دیں، اور اگر ہلکے اٹیکس میں بہت کم ہوں تو روزانہ 1 دفعہ 1 ہفتے تک دیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کم کر دیں. اس کے مریض بھی وہ جس طرح میوریٹک ایسڈ کا مریض کمزوری کی وجہ سے بستر سے تکیے سے پھسل کے نیچے آ جاتا ہے، ہم جو تکیے پہ سر رکھتے ہیں تو خیال یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ تھوڑا سا بھی اس میں زور یا ارادہ کا دخل ہے ہمارے ارادے کا، مگر واقعہ یہ ہے کہ تکیے پر سر قائم رکھنا بھی ایک معمولی بالارادہ کوشش کو چاہتا ہے، ورنہ تھوڑی دیر کے بعد سر ڈھلک کے لیول پہ آ جائے گا. تو یہ باتیں زیادہ تر میوریٹک ایسڈ کے مریض میں اور ہائرسیمس کے مریض میں نمایاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ بار بار نرس ان کو تکیے پر اونچا کرے گی، اٹھائے گی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ سر کر نیچے آ گئے. اس میں سوتے میں بھی کنولشنز ہوتی ہیں، خاص طور پر عورت جب وہ لیبر میں جاتی ہے پیدائش کے وقت، اس وقت اگر ہائرسیمس کا پتہ نہ ہو اور اس کو پہلے دے نہ دی گئی ہو تو خطرہ ہوتا ہے کہ بہت خطرناک قسم کی کریمپس اور کنولشنز پیدا ہو جائیں گی. آنکھوں میں جو ویژن کی ڈسٹربنسز مسلز کی خرابی سے پیدا ہوتی ہیں، ان میں ہائرسیمس اچھی دوا ہے. ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے نا فوکس کی،
اس کا آکولر مسل سے تعلق ہے، اور ان میں اگر خرابی کی وجہ سے دھندلا نظر آئے یا وقتاً فوقتاً ویژن خراب ہو جائے، اس میں ہائی اسٹیمج اچھی دوا ہے۔